راولپنڈی کے ننکاری بازار کی بھارت میں شہرت کیوں ہے؟ ایسا کون سا واقعہ ننکاری بازار میں ہوا جس سے سکھوں کو اپنی منزل مل گئی؟ ننکاری گردوارے میں ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جو خالصتان تحریک کا باعث بن گیا؟ اپریل 1978 کو امرتسر میں سکھوں کے دو فرقوں کی لڑائی کس تحریک کا موجب بنی؟ بتائیں گے خالصتان تحریک کی بنیاد اور راولپنڈی کے ننکاری گردوارے سے جڑے دلچسپ حقائق۔ ناظرین، راولپنڈی کے ننکاری بازار میں آج بھی ننکاری گردوارہ موجود ہے۔ جب یہ گردوارہ تعمیر ہوا تو اس وقت یہ 6 کنال پر مشتمل ایک وسیع و عریض 3 منزلہ کمپلیکس تھا جس کے چاروں طرف 4 دروازے تھے جو مختلف گلیوں میں کھلتے تھے، مگر تجاوزات کی وجہ سے اب یہاں تنگ سی گلی میں ایک دروازہ باقی رہ گیا ہے۔ 1956 میں گردوارے کی عمارت میں شملہ ہائی سکول قائم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک محکمہ تعلیم اور محکمہ اوقاف کے درمیان گردوارے کی ملکیت پر تنازع چل رہا ہے۔ سکھوں کے ننکاری فرقے کی بنیاد اس گردوارے میں پڑی۔ ناظرین، نرنکاریوں کے 2 فرقے ہیں۔ اصل فرقے کے بانی دیال سنگھ 1783 کو پشاور میں رام سہائے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ رام سہائے کی بیوی بی بی لاڑکی سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے خزانچی بھائی وساکھا سنگھ کی بیٹی تھی۔ جب 30 سال کی عمر میں بی بی لاڑکی کا انتقال ہوا تو دیال سنگھ اپنے ماموں ملکھا سنگھ کے پاس راولپنڈی میں رہنے لگے۔ ملکھا سنگھ ہی راولپنڈی شہر کے بانیوں میں سے ہیں۔ دیال سنگھ ہر وقت دھن نرنکار کا ورد کرتے رہتے، جس کا مطلب تھا رزق دینے والا عظیم ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں نرنکاری کہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام تبدیل ہوتے ہوئے نرنکاری سے ننکاری بن گیا۔ ناظرین، 1885 تک سکھ ہندوانہ رسومات کے مطابق شادیاں کرتے تھے، لیکن اس سال ننکاری گردوارے میں بھولا سنگھ کی شادی نہال کور کے ساتھ ہوئی، جس میں گرو گرنتھ صاحب کے گرد پھیرے لگا کر شادی کی رسومات ادا کی گئیں۔ اسی گردوارے میں ایک دن وہ واقعہ رونما ہوا جو آگے چل کر نقلی نرنکاری تحریک کا موجب بنا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایک سکھ بوٹا سنگھ شراب کے نشے میں دھت ہو کر گرنتھ پڑھ رہا تھا، جس پر انہیں دیال سنگھ نے دھکے دے کر گردوارے سے نکال دیا، لیکن بوٹا سنگھ نے مری جا کر اپنا الگ گردوارہ بنا لیا۔ اوتار سنگھ جو پشاور میں ڈبل روٹیاں فروخت کرتا تھا اس کا چیلا بن گیا۔ نرنکاری تنازع سے سکھوں کے مابین ہونے والی لڑائیوں میں کم و بیش 2.25 لاکھ سکھ مارے جا چکے ہیں۔ اوتار تقسیم کے بعد دلی منتقل ہو گیا، جہاں اس نے 1948 میں سنت نرنکاری کے نام سے اپنا گروپ رجسٹر کروا لیا اور خود کو بابا گرو نانک کا اوتار قرار دینے لگا، جس پر روایتی سکھوں اور اس کے ماننے والوں میں 1950 ہی فسادات شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین، سکھوں نے اس فرقے کو سکھ مذہب سے خارج کرنے کی تحریک چلائی۔ اس دوران نقلی ننکاریوں نے 13 اپریل 1978 کو بیساکھی کا گولڈن ٹیمپل میں منانے کا اعلان کر دیا۔ سکھوں نے انہیں گولڈن ٹیمپل میں داخل نہ ہونے دیا تو انہوں نے بیر خیمے لگا لیے۔ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے 13 سکھ بھیجے گئے جنہیں نرنکاریوں نے قتل کر دیا۔ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جرنیل سنگھ بھندرانوالا نے تحریک چلائی اور حکومت سے اس فرقے پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے بھارتی فوج میں موجود سکھوں نے استعفے دے دیے اور یوں خالصتان تحریک چل نکلی، جس نے آگے چل کر آپریشن بلیو سٹار اور اندرا گاندھی کے قتل جیسے واقعات کو بھی جنم دیا۔ یہ تنازع آج تک موجود ہے۔ ناظرین، آپریشن بلیو سٹار اور اندرا گاندھی کے قتل کے واقعات سے متعلق تفصیلات ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان